السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم۔ معزز سامعین کرام، کئی گھنٹوں سے آپ علماء کرام کے خطابات سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ مختصر وقت میں آپ احباب کے سامنے چند گزارشات رکھنی ہیں، اور ان گزارشات کا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی آپس میں رشتہ داریاں اور تعلقات۔ اس سے پہلے ایک بھائی کا سوال تھا اور اس کا مطالبہ تھا کہ یہ مسئلہ پہلے بتا دیں۔ سوال یہ تھا کہ اگر ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز رہ جائے اور اگلی نماز کا وقت ہو جائے تو اس کی قضائی کیسے دینی ہے؟ ہمارے ہاں ایک بات سمجھی جاتی ہے کہ اگر دو نمازیں اکٹھی پڑھیں گے تو سنتیں معاف ہیں، یعنی دنیا داری کے اعتبار سے جو ہوتا ہے نا، 1 کلو چیز 100 روپے کی، تو 2 کلو لوگ ہیں تو چلو 180 لگ جائیں گے۔ تو اس طرح دو نمازیں اکٹھی پڑھو گے تو سنتاں معاف ہو جائیں گی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے اول کوشش کرنی ہے کہ نماز وقت پر ادا کی جائے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گئی ہے تو آپ پوری نماز ہی دوبارہ پڑھیں گے، یعنی سنتیں بھی ادا کریں گے اور فرض بھی ادا کریں گے۔ ایک تو نماز لیٹ ہوئی، کمی ہوئی، اور سنتیں بھی چھوڑ دیں تو اور کمی پیدا ہو جائے گی، بلکہ یہاں تو پھر نفل بھی پڑھنے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ کی ظہر کی نماز رہ گئی، عصر کی جماعت کا وقت ہو گیا، اب پہلے نیت ظہر کی جائے گی یا عصر کی؟ تو اس میں دونوں باتیں ہی جائز اور درست ہیں، لیکن بہتر بات یہ ہے کہ پہلے ظہر کی نیت کریں، امام عصر کی نماز پڑھائے، آپ ظہر کی نیت کر کے نماز پڑھیں، اور اس کے بعد جو کوئی لیٹ آئے گا اس کے ساتھ آپ عصر کی جماعت کروا لیں۔ دونوں نمازیں ہی جماعت کے ساتھ ہو جائیں گی اور ترتیب بھی قائم رہے گی۔ سوال یہ اس وقت مزید پیش آتا ہے کہ مغرب کی نماز رہ گئی تھی تو عشاء کے اندر جا ملے ہم،
تو اب مغرب کی نماز تو 3 رکعتیں ہوتی ہیں، تو عشاء کی 4 ہوتی ہیں، تو آپ کی 1 رکعت جو ہے جو اضافی ہے وہ نفل بن جائے گی۔ آپ مغرب کی نیت کریں، عشاء بعد میں ادا کر لیں۔ یہ سوال اس طرح بھی ہو سکتا ہے، عصر رہ گئی، سوئے رہ گئے، مغرب کی نماز پڑھنے چلے گئے، تو مغرب کی تو 3 ہونی ہے، تو آپ جماعت سے پڑھیں اور ایک کھڑے ہو کر پڑھ لیں تو آپ کی عصر کی نماز ہو جائے گی، اور مغرب آپ اس کے بعد ادا کر لیں۔ باقی مسئلہ اگر پوچھنا ہو تو یہاں کے علماء سے بعد میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جو صرف سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، علماء کے پاس نہیں بیٹھتے ہیں، انہوں نے یہ بات سن رکھی ہے کہ بنو امیہ یہ بڑے غلط افراد تھے، برے تھے، ایسے تھے، ویسے تھے، اور آج ایک شخص اپنے کوٹھے میں بیٹھ کر بنو امیہ کے بارے میں بڑی زبان درازیاں کرتا ہے، حتیٰ کہ ان کو گالیاں تک دے دیتا ہے اور ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ایک ہے دنیا کی تاریخ کی کہانیاں اور ایک ہے اللہ رب العزت کا دعویٰ۔ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے اس کا انکار کفر ہے، اس کو ماننا ایمان ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ جو شخص دنیا کی طریقوں کے پیچھے لگ کر قرآن کے بیان کو جھٹلا دیتا ہے وہ بندہ گمراہ انسان ہے۔ دنیا کہتی ہے بنو امیہ یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کا خاندان، ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا خاندان، مروان بن حکم کا خاندان، ان کی حضور کے رشتہ داروں کے ساتھ، بنو ہاشم کے ساتھ بڑی لڑائیاں تھیں، بڑے آپس کے اندر بغض تھا، نفرت تھی، ایک دوسرے کے بارے میں بڑے برے خیالات تھے۔ یہ بات عوام میں پھیلائی جاتی ہے، جبکہ قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلا دعویٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو یہ نہیں مانتا وہ بندہ مسلمان نہیں۔ دوسرا دعویٰ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھی ہیں نا، کافروں کے خلاف بڑے سخت اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، جو اس کو نہیں مانے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ گمراہ۔ قرآن نے کہا کہ صحابہ کافروں کے خلاف سخت اور آپس میں رحم دل۔ 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، مکے کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہوتا، ستم ہوتا، ماریں پڑتی، کوئلوں پہ لٹایا جاتا، داغ دیا جاتا، بہت کچھ ظلم ہوتا، بعد میں وہی ظلم کرنے والے مسلمان ہو گئے۔ فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ روئے زمین کی تمام چیزیں خرچ کر لیتے، پوری دنیا کا سونا، پوری دنیا کا مال و دولت، پوری دنیا کی ہر شے خرچ کر لیتے، ان کو جو تکلیفیں پہنچی تھی اس کی وجہ سے ان کے دل آپس میں مل نہیں سکتے تھے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا، آپ پوری زمین کی ہر شے خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں کو آپس میں ملا نہیں سکتے تھے۔ پھر ہوا کیا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ الَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیا۔ اب یہ اللہ کا دعویٰ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ چاہتے ان کو ملا نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان تمام صحابہ کو آپس میں ملایا۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے۔ اب جو یہ کہے گا نہیں ان کی دشمنیاں تھی، اوپر سے مسلمان تھے، اندر بڑا بغض تھا، اندر بڑی نفرت تھی، ایسا انسان قرآن کا منکر ہے اور ایسا انسان گمراہ انسان ہے۔
آئیے میں تھوڑی تھوڑی ایک ایک دو دو تین تین صحابہ کی آپس کی رشتہ داریاں سناتا ہوں۔ سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نکاح کے فیصلے کون کرتا تھا؟ اللہ تعالیٰ۔ حضور علیہ السلام کا پہلا نکاح ہوا کس کے ساتھ؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ ان کا خاندان کیا تھا؟ ان کا خاندان بنو امیہ تھا۔ آج اگر کوئی انسان بنو امیہ کو گالی دیتا ہے، آج اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے بنو امیہ کی عقل جہاں ختم ہوتی ہے میری عقل وہاں شروع ہوتی ہے، گویا کہ وہ امی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا دشمن ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا سب سے پہلا نکاح جس خاندان میں ہوا اس کا نام بنو امیہ تھا، اور میرے آقا ساری زندگی ایک بیوی کو یاد کرتے رہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضور آپ کو کیا ہے، آپ ابھی تک بھی ایک بوڑھی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے ہیں جس کے رخسار پیلے ہو چکے تھے، جو پہلے بھی شادی شدہ تھی، آپ ہمارے پاس آنے کے باوجود بھی اس کو یاد کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ تیرا مقام اپنی جگہ پر، لیکن خدیجہ ہی تھی رضی اللہ عنہ۔ میرے آقا کی پہلی بیوی کس خاندان سے؟ بنو امیہ سے۔ میرے آقا کی ایک اور بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی روایت، اس کے ساتھ ملائیں صحیح جامع سنن نسائی کی روایت۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا، جامع ترمذی میں موجود ہے، اے میرے صحابہ تم سفارش کر لیا کرو، تم سفارش کیا کرو، اچھے کاموں کی سفارش کیا کرو، اللہ تمہیں سفارش کا اجر دے گا، لیکن میں تمہاری سفارش کی وجہ سے مجبور نہیں ہوتا، تمہاری سفارش کے بدلے میں اللہ جو چاہے گا مجھ سے فیصلہ کروائے گا، لیکن تم سفارش کیا کرو۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس اس حدیث کی وجہ سے سفارش لے کر آئے اور آ کر کرنے لگے حضور علیہ السلام 3 سفارشیں ہیں۔ فرمایا کیا؟ کہا ایک میرے پاس عرب کی سب سے خوبصورت میری بیٹی ام حبیبہ ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ وہ آپ کی بیوی بن جائے۔ آپ نے فرمایا قبول ہے۔ جب آقا نے کہا قبول ہے، فیصلہ کدھر سے ہوا؟ اللہ کی طرف سے۔ فرمایا دوسرا میرا بیٹا معاویہ بہت اچھا کاتب ہے، آپ اس کو قرآن کی وحی لکھنے کے لیے رکھ لے۔ فرمایا قبول ہے۔ تیسری سفارش یہ ہے، آقا جس طرح اسلام کے خلاف احد میں خندق میں مسلمانوں کے خلاف نکلا تھا، اب میرا جی چاہتا ہے اگرچہ جسم کمزور ہو چکا، ہڈیاں کمزور ہو چکی، میری عمر بڑھاپے کی ہو چکی، لیکن میرا جی چاہتا ہے اسلام کے دفاع میں دشمن کے ساتھ جا کے ٹکراؤں، آپ مجھے سرحدوں پہ بھیج دے۔ فرمایا ابو سفیان رضی اللہ عنہ آپ کی یہ سفارش بھی قبول ہے۔ میرے آقا کا ایک نکاح دوسرا جو تھا سیدہ ام حبیبہ کے ساتھ ہوا، ان کا خاندان بھی کیا تھا؟ بنو امیہ۔ جو انسان بنو امیہ کو گالیاں دیتا ہے گویا کہ وہ میرے نبی کے سسرال کو گالیاں دیتا ہے، یہ انسان ہدایت پر ہو سکتا نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4۔ ان میں سے سب سے پہلی بیٹی کے نکاح کا موقع ہے، بیٹی کا نام سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، میرے آقا کی سب سے بڑی بیٹی۔ آپ عزت والے ہو، اگر تمہیں پتا چلے فلاں خاندان، فلاں قبیلہ، فلاں افراد اچھے نہیں ہیں، برے ہیں، ان کے دلوں میں بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے، نفرت ہے، کیا آپ اپنی بیٹی کا نکاح اس خاندان میں کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ میرے آقا کی پہلی بیٹی جس کے خاندان میں جاتی ہے ابو العاص اس کا نام ہے، اور اس کا خاندان بھی کیا تھا؟ بنو امیہ۔ میرے آقا کی پہلی بیوی بھی بنو امیہ سے، میرے آقا کی پہلی بیٹی جس خاندان میں گئی وہ بھی کیا ہے؟ بنو امیہ ہے۔ میرے آقا نے ان کی عورتیں لی بھی ہیں، ان کو اپنی بیٹیاں دی بھی ہیں۔ اب جو ان کو برا بلا کہتا ہے یہ دنیا کے اندر میرے پیغمبر کے سسرال کا بھی دشمن ہے، میرے نبی کے داماد کا بھی دشمن ہے۔ میرے پیغمبر کے ساتھ دشمنی اس کو۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے جانسار صحابی ابو بکر رضی اللہ عنہ،
آج دنیا کہتی ہے ابو بکر نے حضرت علی پہ ظلم کیا. ارے بھئی کیا ظلم کیا؟ خلافت علی کی بنتی تھی، ابو بکر نے لے لی، بڑا ظلم کیا. کوئی اٹھتا ہے تو کہتا ہے ابو بکر نے سیدہ فاطمہ پہ ظلم کیا. ارے کیا ظلم کیا؟ بی بی فاطمہ کا وراثت میں حصہ بنتا تھا، باغ فدق میں حصہ بنتا تھا، تو حضرت ابو بکر نے ان کو دیا ہی نہیں. اچھا پھر کیا ہوا؟ ان کو دربار سے دھکے دے کے نکال دیا. اچھا کہتے پھر ساری زندگی امی فاطمہ ان سے ناراض رہی. اچھا پھر وہ فوت ہوئی تو ان کو جنازے کا بتایا ہی نہیں گیا. اچھا تو اس کا مطلب ہے یہ بڑی دشمنی تھی. اب آئیے سنیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی 5 رشتہ داریاں کس کے ساتھ، ذرا دیکھیے کس خاندان کے ساتھ جڑتی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی کا نام ہے اسماء بنت امیس. اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ، یہ کون ہے؟ پوچھو ان سے کون ہے؟ ابو بکر کی بیوی اسماء بنت امیس کون ہے؟ تاریخ بتائے گی، حدیث بتائے گی. علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی کا نام جعفر طیار تھا. جعفر جنگ موتا کے اندر دائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑا، دشمن نے بازو کاٹا، بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑا، دشمن میں بازو کاٹا، اس طرح اپنے بازو سے جھنڈا تھاما، دشمن نے شہید کیا. میرے آقا مسجد نبوی میں بیٹھے، آسمان سے جبریل اترے، وہ جنگ موتا میں تھے، آسمان سے جبریل آئے، سارا واقعہ سنایا. میرے آقا غم زدہ ہوئے، کہا آقا دنیا کے اندر دشمنوں نے جعفر کے بازو اتارے، میرے رب نے ان کو جنت میں پر لگا دیے، اب وہ پروں کے ساتھ جنت میں اڑتے رہے ہیں، اڑ رہے ہیں. جعفر طیار میرے آقا کے چچا کے بیٹے کزن شہید ہو گئے. ان کی بیوی کا نام تھا اسماء، علی رضی اللہ عنہ کی بھابی. بتیجوں سمیت، اولاد سمیت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بتیجوں کی پرورش کے لیے، اپنے بتیجوں کے خیال کے لیے اپنی بھابی کا نکاح کس سے کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا. یہ اس بات کی گواہی ہے اگر علی سمجھتے ابو بکر ظالم ہے، اگر علی سمجھتے ابو بکر غاصب ہے، اگر علی سمجھتے ابو بکر کا ایمان درست نہیں، اللہ کی قسم حضرت علی اپنی بھابی کا نکاح حضرت ابو بکر کے ساتھ نہ کرتے. یہ ان کا نکاح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ میرے بتیجوں کا خیال رکھنے والا کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. کوئی کہنے والا کہہ دے گا یہ تو پہلے کی بات ہے نا، وہ تو ظلم بعد میں ہوئے. آئیے آگے چلیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اس اسماء سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام محمد تھا، محمد بن ابی بکر تھا. جب ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے پھر اس اسماء نے کس سے نکاح کیا؟ ابو بکر کی اولاد کو کس نے سنبھالا؟ اٹھائیے تاریخ کو، اٹھائیے حدیث کو. اسماء کا پہلا نکاح جعفر طیار سے ہوا، اسماء کا دوسرا نکاح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوا. ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد بن ابی بکر تھا. اور پھر اسماء کا ابو بکر کی وفات کے بعد نکاح علی المرتضی سے ہوا. کہا بیٹا ابو بکر کا ہوگا، پرورش علی کرے گا، کیونکہ ابو بکر کے بیٹوں سے علی کو پیار بڑا ہے. جس نے تمہارا مال چھینا ہو، جس نے تمہارا حق چھینا ہو، جس نے تمہارے مال و دولت کو چھینا ہو، کیا تم اس کے بچوں کی پرورش کرو گے؟ نہیں کرو گے. اگر تم اس کے بچوں کی پرورش کے لیے تیار ہو، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی جھوٹی طریقوں کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھو اور پیغمبر کے سچے صحابہ کو آپس میں رحماء بینہم ماننا پڑے گا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں انہوں نے لی بھی ہیں. کس خاندان سے؟ علی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے. ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام ہے اسماء، اسماء بنت ابی بکر. اسماء کے 2 بیٹے، اسماء کے 2 بیٹے، ایک کا نام مصعب، ایک کا نام عبداللہ. ابو بکر کی بیٹی اسماء، اسماء کے 2 بیٹے، ایک کا نام مصعب، دوسرے کا نام عبداللہ. گویا کہ ابو بکر کے 2 نواسے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک کا نام مصعب، دوسرے کا نام عبداللہ. ان سے پوچھو مصعب کی شادی کس سے ہوئی؟ بتائے کوئی. مصعب کا نکاح کس سے ہوا؟ بتایا جائے گا.
آج کربلا کے واقعہ میں سکینہ کا نام لے کر جھوٹے آنسو بہانے والوں، آج کربلا کی صدائیں لگا کر سکینہ سکینہ کے مرثیہ پڑھنے والوں، پوچھو سکینہ کے خاوند کا نام کیا تھا؟ سکینہ کا نکاح ابو بکر کے نواسے اسماء کے بیٹے مصعب کے ساتھ ہوا تھا۔ اگر ابو بکر نے خلافت چھینی ہوتی، علی، سکینہ کون ہے؟ سکینہ بنت حسین بن علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کی پوتی، ابو بکر کا نواسا، آپس میں ہوا نکاح، حضرت علی کی پوتی۔ اگر حضرت علی کا حق ابو بکر نے کھایا ہوتا، اگر حضرت ابو بکر نے بیوی فاطمہ کو اپنے دربار سے دھکا دیا ہوتا، اگر ان کی ناراضگی ہوتی، اگر وہ ان کے جنازے پر نہ گئے ہوتے، تو کیا حضرت حسین اپنی ماں پہ ظلم ہونے کے باوجود اپنی بیٹی کا نکاح ابو بکر کے خاندان سے کرتے؟ نہیں کرتے۔ حضرت حسین غیرت والے تھے، اگر ان کی ماں سے ظلم ہوا ہوتا تو اپنی بیٹی ظالموں کے نکاح میں نہ دیتے۔ ادھر ابو بکر کی بیٹی اسماء، جاگ رہے ہو؟ اتیان نہ سننا ہے، بھول جانا تو انہوں ممی بڑی دیر لا کے یاد کیتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ کی بیٹی اسماء، اسماء کا بیٹا مصعب، ادھر سے علی کا بیٹا حسین، حسین کی بیٹی سکینہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی، اور ابو بکر رضی اللہ کے نواسے کا نکاح ہوتا ہے۔ یہ نکاح اس بات کی دلیل ہے کہ اس خاندان میں آپس میں نفرت۔ دوسرا بیٹا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ ادھر آئیے، حضرت علی کی اپنی بیٹی، پہلے تو نواسی تھی نا، اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اپنی بیٹی ام الحسن اس کا نام تھا۔ ابو بکر صدیق نے اپنے نواسے عبداللہ بن زبیر کے لیے حضرت علی کے پاس گئے، کہا علی تیری بیٹی کا نکاح چاہیے۔ کہا کس کے لیے؟ کہا میرے نواسے عبداللہ کے لیے۔ عبداللہ وہ ہے جو مدینے میں سب سے پہلے مہاجرین کا بیٹا پیدا ہوا، عبداللہ اس کا نام تھا، گڑتی میرے آقا نے ان کو دی تھی۔ کہا ابو بکر اگر آپ اپنے نواسے کے لیے علی کی بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں تو علی یہ نکاح کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ جب علی رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کا نکاح ام الحسن کا نکاح حضرت ابو بکر کے نواسوں سے کر رہے ہیں تو ماننا پڑے گا ابو بکر اور علی کا آپس میں اختلاف نہیں، ناراضگی نہیں۔ اگر ابو بکر نے ان کی خلافت چھینی ہوتی تو علی کہتے ایک پاسے خلافت چھین دے ہو، دوسرے پاسے بیٹیاں دے رشتے مانگ دے ہو، ایک طرف تم میری بیوی کو دھکے دیتے ہو، دوسری طرف میری بیٹی کا رشتہ مانگتے ہو، اس طرح کے کلمات کہتے، لیکن نہیں کہا۔ اٹھاؤ تاریخ کی کتاب کو، ابو بکر آئے تھے اسماء کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے لیے علی کی بیٹی ام الحسن کا نکاح مانگا تھا۔ علی نے اپنی زندگی میں خوش ہو کر ابو بکر کے گھرانے میں اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت علی کی بیٹیاں لے بھی رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں، وہ لے بھی رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام عبد الرحمن، عبد الرحمن بن ابی بکر۔ عبد الرحمن کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام حفصہ۔ ابو بکر کے بیٹے کا نام عبد الرحمن، عبد الرحمن کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی حفصہ۔ حفصہ کا رشتہ لینے کے لیے گویا کہ ابو بکر کی پوتی کا رشتہ لینے کے لیے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آئے۔ کہا ابو بکر تجھ سے کام ہے۔ فرمایا علی فرمائیے کیا کام ہے؟ کہا میرے بڑے بیٹے حسن بن علی کے لیے اپنی پوتی کا نکاح دے دے۔ فرمایا اے علی ابو بکر آپ کے خاندان کے لیے تیار ہے۔ ابو بکر کی پوتی رضی اللہ عنہم اور علی کے بیٹے حسن بن علی جنتی نوجوانوں کے سردار کے نکاح میں حفصہ رضی اللہ عنہ آئیں۔ جب حسن شہید ہوئے تو اسی حفصہ کے ساتھ نکاح حسین بن علی رضی اللہ نے کر کے بتا دیا میرا باپ بیٹیاں دینے والا بھی تھا، ہم بیٹیاں لینے والے بھی ہیں، ہمارا آپس میں رشتہ ہے، کوئی نفرت نہیں۔ آج ان کے 12 امام ہیں، 5واں اور آخری، آگے پھر چلتے ہیں۔ ان کے 12 امام ہیں۔ کتنے امام ہیں ان کے؟ 12۔ اب ان اماموں کا ذرا شرجرہ نسب پوچھئے گا۔ فقہ جعفریہ سنا ہے اپنے نام، یہ فقہ حنفیہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ،
فقہ مالکی امام مالک رحمہ اللہ، فقہ شافعی امام شافعی رحمہ اللہ، فقہ حنبلی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، فقہ جعفریہ کس طرف ہے؟ امام جعفر صادق۔ پوچھے امام جعفر صادق کی والدہ کا نام کیا تھا؟ پوچھو ان سے، امام جعفر صادق کی والدہ کا نام کیا تھا؟ کس خاندان سے تھی جعفر کی والدہ؟ پتا چلے گا تمہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا، یہ رشتہ بڑا سمجھنے والا ہے لیکن توجہ درکار ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے، پہلے ادھر سے پھر آگے جا کے ملاؤں گا۔ ابو بکر رضی اللہ کے دو بیٹے، ایک محمد ایک عبد الرحمن۔ محمد کے گھر میں بیٹا ہوا قاسم، محمد کے گھر میں بیٹا ہوا قاسم۔ ادھر عبد الرحمن کے گھر میں بیٹی ہوئی اسما۔ محمد بن ابی بکر اس کا بیٹا قاسم، عبد الرحمن بن ابی بکر بیٹی اس کی اسما۔ ان دونوں کا ہوا نکاح، قاسم اور اسما کا ہوا نکاح۔ بیٹی پیدا ہوئی ام فروہ، بیٹی پیدا ہوئی ام فروہ۔ اب یہ ام فروہ کا نکاح ہونا ہے کس کے ساتھ؟ ام فروہ کا نکاح کس سے ہوا؟ اس سے پوچھیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے حسین، ان کے بیٹے پھر علی۔ آپ نے امام زین العابدین کا نام سنا ہوگا، زین العابدین کا نام ہے علی، حسین کے بیٹے علی۔ امام سجاد کا نام سنا ہوگا، سجاد زین العابدین اور علی بن حسین ایک ہی چیز ہے۔ علی رضی اللہ کے بیٹے حسین، حسین کے بیٹے علی، اس علی کے بیٹے ہیں محمد باقر، باقر محمد باقر کا نکاح ام فروہ سے ہوا۔ ادھر علی کی نسل سے بیٹا ہے، علی کے پڑپوتا ہے، ادھر ابو بکر کی پڑپوتی ہے۔ ان دونوں کا ہوا نکاح، ان کے اندر سے پیدا ہوا امام جعفر، امام جعفر صادق کی آگے ساری نسل چلی۔ جتنے تیرے امام آتے ہیں ان سب کا شجرہ نسب ابو بکر صدیق سے ملتا ہے۔ اگر تم کہو گے ابو بکر غاصب تھا، ماننا پڑے گا تیرے اماموں کی نسل غاصبوں کی نسل تھی، تیرے اماموں کا سلسلہ نسب ظالموں کا سلسلہ نسب تھا۔ اب تیری مرضی ہے اپنے اماموں کے والدین کو اچھا مان لے یا اپنے اماموں کے والدین کو برا مان لے، تمہاری مرضی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ کا بیٹا محمد، محمد کا بیٹا قاسم، ابو بکر کا دوسرا بیٹا عبد الرحمن، عبد الرحمن کی بیٹی اسما، قاسم کا نکاح ہوا اسما سے، بیٹی پیدا ہوئی ام فروہ، فاطمہ اس کا نام ہے۔ علی کا بیٹا پیدا ہوا حسین، حسین کا بیٹا علی، علی کے گھر کے اندر محمد باقر، محمد باقر کا نکاح ام فروہ سے، بیٹا پیدا ہوا جعفر صادق، جس سے آج تک فقہ جعفریہ ہے۔ پورے فرقے کی بنیاد جس امام پہ ہے اس امام کی ماں ابو بکر صدیق کے خاندان سے ہے رضی اللہ عنہ۔ اس کے باوجود بھی کہتے دشمنی تھی، پھر بھی دشمنی تھی۔ اگر اس کے باوجود بھی دشمنی ہے تو تمہاری عقل کو سلام ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ۔ عمر رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی حضور کے نکاح میں، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ۔ حضور کا نکاح کون کرواتے ہیں؟ عمر کی بیٹی حضور کے نکاح میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ چلے گئے، عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، عثمان، عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی کے گھر میں گئے۔ علی ایک کام ہے، آج کہا جاتا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ بی بی فاطمۃ الزہرا کے پیٹ پہ ٹانگ ماری، نعوذ باللہ حمل گرا دیا، گھر کو آگ لگا دی، ان کو دھمکیاں دی، یہ کیا وہ کیا۔ آج یہ بکواسات کی جاتی ہیں۔ اٹھاؤ اس طریق کو، اٹھاؤ اس بات کو۔ مستدرک حاکم حدیث کی کتاب، المستدرک علی الصحیحین حدیث کی کتاب، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت علی کے پاس گئے۔ علی ایک کام ہے، فرمایا امیر المومنین خلیفہ ثانی حکم کیجئے۔ فرمایا علی تیری بیٹی ام کلثوم کا نکاح چاہیے عمر کو۔ امیر المومنین آپ کی عمر اور اس کی عمر میچ نہیں کرتی۔ فرمایا علی مجھے نکاح کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں، لیکن صرف ایک بات ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میرے آقا کی ایک حدیث ہے، کل نصب و سحر تنقطع
الا نسبی و سحری، روز قیامت میدان محشر ساری دنیا، انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء، اتقیاء، ساری دنیا کے بادشاہ جب میدان محشر میں پہنچیں گے ایسی ہول ناکی ہوگی کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، سارے نسب ٹوٹ جائیں گے، سارے خاندان ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے آقا نے کہا تھا الا نسبی و سحری، جس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خونی رشتہ ہوا ایمان کی حالت میں وہ نہیں ٹوٹے گا، یا جس کا سسرالی رشتہ جڑ گیا وہ نہیں ٹوٹے گا۔ علی رضی اللہ عنہ، مجھے نکاح کی زیادہ ضرورت نہیں، لیکن اس حدیث کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میرا پیغمبر کے خاندان میں داخلہ ہو جائے تو میرا نکاح کر دے۔ علی رضی اللہ نے آگے سے کہا میں نے تو اپنے بھتیجے جعفر کے بیٹے عبداللہ اس کے لیے اپنی بیٹی کا سوچا تھا، فرمایا اس کو اللہ اور دے دے گا۔ علی تیرے دروازے پہ عمر بھیک مانگنے آیا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح دے دے تاکہ روز قیامت میں پیغمبر کے رشتہ داروں میں اٹھایا جاؤں۔ میری بیٹی آقا کی بیوی تو بن چکی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں عمر کا ڈائریکٹ بھی نبی کے خاندان سے رشتہ جڑ جائے۔ کعبے کے رب کی قسم اٹھاؤ مستدرک حاکم کو، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اصرار کیا، علی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ کیا، نکاح ہوا، صحابہ کے پاس پہنچے، صحابہ مجھے مبارک دو۔ فرمایا امیر المومنین کو مبارک ہو، مبارک کس بات کی؟ کہا شادی کی ہے، کہا کہاں کی ہے؟ کہا صرف ایک مقصد کے لیے کی ہے، میرے آقا نے کہا تھا روز قیامت سارے نسب ختم، سارے سسرال ختم، سوائے میرے نسب کے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اندر جڑ چکا ہوں۔ علی کی بیٹی کا نکاح عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ آج اگر ان کو برا بلا کہو گے تو کس کو کہو گے؟ علی کے داماد کو۔ آج دنیا کے اندر جب کوئی بھی انسان ہو، اس کا داماد ہو، اللہ کی قسم بیٹوں سے بڑھ کر داماد کا حیا کرتا ہے کہ نہیں؟ بیٹوں سے بڑھ کر اپنے داماد کی عزت کرتا اور کرواتا ہے۔ کوئی رشتہ دار اگر داماد کی عزت نہ کرے، کہہ رہا میں اس کے ساتھ میرا تعلق کوئی نہیں، اس نے میرے داماد کو اچھا نہیں سمجھا۔ اگر تم علی کے داماد کو اچھا نہیں سمجھو گے تو روز قیامت تمہارا علی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، ویسے بھی نہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، صرف 2-3 اور میں دے دوں، چاروں خلفاء کا تو پورا کروں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کے 2 نکاح کس خاندان میں ہوئے؟ حضور کے خاندان، حضور کی بیٹی ہوئی۔ عثمان کس خاندان سے تھے؟ بنو امیہ۔ حضور کی 4 بیٹیاں، پہلی بیٹی کا نکاح ابو العاص کے ساتھ بنو امیہ، دوسری بیٹی سیدہ رقیہ کا نکاح عثمان کے ساتھ بنو امیہ، تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح عثمان کے ساتھ بنو امیہ۔ آج کس منہ کے ساتھ اس کو گالیاں دیتے ہیں؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے اچھا خاندان تلاش کرو۔ اور پیغمبر علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہو؟ میرے آقا کو سمجھ نہ آئی بنو امیہ کیسے ہیں، بنو امیہ کیسے ہیں؟ میرے آقا نے ایک بیٹی کا نکاح کیا، میرے آقا نے کہا لوگوں سنو، ابو العاص نے میرے ساتھ وعدہ کیا تو وفا کر دکھائی۔ ابو العاص میرا بڑا اعلیٰ داماد تھا، پھر عثمان سے نکاح کیا، کہا عثمان مدینے میں رہ کے میری بیٹی کی خدمت کر لے، تجھے بدر کا ثواب ملے گا۔ میرے آقا جب واپس آئے، سیدہ رقیہ اس دنیا سے گئی، عثمان پریشان ہوئے، کہا عثمان پریشان نہ ہو، نبی کے گھر میں ایک اور بیٹی ہے، عثمان پہ آقا تیرے گھر کے اندر اپنی دوسری بیٹی کو بھی بھیج دیں گے، ذرا ایمان سے کہیے گا اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی کسی کے گھر میں دکھی ہو، اگر دکھی ہو اور وہ فوت ہو جائے تو تم کیا کہتے ہو؟ شکر ہے جان چھوٹ گئی، شکر ہے ہمارا کام ختم ہوا، شکر ہے بڑی مشکلات سے گزارا ہو رہا تھا۔ کیا اس کے بعد بھی اپنی دوسری بیٹی کو اس جہنم میں بھیجو گے؟ نہیں بھیجو گے۔ اگر بھیجو گے تو یہ گواہی ہے کہ اس نے پچھلی زندگی بڑی اچھی گزاری ہے۔ میرے آقا دوسری بیٹی دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے میرے آقا بنو امیہ سے بڑے راضی تھے اور خوش تھے۔ اور صرف یہ نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام ہے ابان بن عثمان۔ حضرت عثمان رضی اللہ کے بیٹے کا نام ابان کا نکاح کس سے ہوا؟ وہی جو حضرت جعفر تیار، جعفر کا بیٹا عبداللہ، عبداللہ کی بیٹی کا نام ام کلثوم۔ ادھر حضرت عثمان کا بیٹا ابان،
آج کہتے ہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بڑا ظلم کیا. کیا کیا؟ وہ بھی اپنے رشتہ داروں کو آگے لے گئے, علی کے رشتہ داروں کو پیچھے کر دیا, اپنے تعلق والوں کو آگے لے آئے, باقی سب کو پیچھے کر دیا. ذرا نا سامنے بیٹھ, بتا ابان کی بیوی کا نام کیا تھا؟ کہے گا ہاں حضرت علی کے بھائی کا نام تھا جعفر, جعفر کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ, عبداللہ کی بیٹی کا نام تھا ام کلثوم, عثمان کے بیٹے ابان کا نکاح ام کلثوم سے ہوا. تو پھر ماننا پڑے گا کہ اہل بیت والے گھرانے عثمان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دے کر ثابت کرتے تھے کہ صحابہ اہل بیت ایسے ہیں, ان کا آپس میں اختلاف نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ کے پوتے کا نام عبداللہ بن عمر بن عثمان, حضرت عثمان کے ایک بیٹے کا نام عمر, عمر کے بیٹے کا نام عبداللہ, عبداللہ بن عمر بن عثمان. حضرت عثمان کے پوتے کا نام عبداللہ. بتاؤ اس کی شادی کس سے ہوئی؟ کہتا ہے ہاں حضرت علی کی بیٹے کا نام حسین, اور حسین کی وہ بیٹی جو سکینہ تھی, سکینہ رضی اللہ عنہ کا خاوند جب پہلے ابو بکر کی نسل سے مصعب فوت ہوئے, ابو بکر کے بیٹی اسما, اسما کا بیٹا مصعب نکاح ہوا سکینہ سے, جب مصعب فوت ہوئے تو حضرت عثمان کا بیٹا عمر, عمر کا بیٹا عبداللہ, عبداللہ کا نکاح حضرت حسین کی بیٹی کے ساتھ ہوا. ثابت یہ ہوتا ہے بنو امیہ کے اندر سے عبداللہ آتا ہے, بنو ہاشم کے اندر سے حسین کی بیٹی آتی ہے, دونوں آپس میں مل کے امت کو سبق دیتے ہیں. صحابہ و اہل بیت آپس میں ایک تھے, یہ دنیا کے شرارتی لوگوں نے ثابت کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کی آپس میں دشمنی تھی, ان کی دشمنی نہیں تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بات کر دوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا, حضور کی بیٹی فاطمہ کے ساتھ, سب کو معلوم رضی اللہ عنہ. اس کے بعد دوسرا نکاح جو میں نے پہلے بتایا اسما بنت امیس رضی اللہ کے ساتھ ہوا. اب حضرت علی کی بیٹی کا ایک نام ہے, یہ آخری بات ہے, باقی کئی رشتے ہیں لیکن پھر کبھی. حضرت علی کی ایک بیٹی کا نام ہے رملہ, رملہ بنت علی. آج آپ کو بعض لوگ حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے نظر آئیں گے, اور بعض لوگ مروان کو برا بھلا کہتے نظر آئیں گے. مروان ایسے تھا, مروان بھی نہ کم ایسے تھا, مروان بھی نہ کم. اس سے پوچھئے گا حضرت علی کی بیٹی کا نام کوئی رملہ ہے؟ ہاں ہے. اس کے خاوند کا نام کیا تھا؟ بتائے گا نہیں. اگر بتائے گا تو کام خراب ہو جائے گا. علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام رملہ, رملہ کا نکاح مروان کے بیٹے معاویہ کے ساتھ ہوا تھا. بنو امیہ کا ایک انسان, مروان کا بیٹا معاویہ اس کا نام, علی کی بیٹی رملہ اس کا نام. حضرت علی اپنی بیٹیوں کے نکاح بنو امیہ میں کرتے تھے. اگر تو بنو امیہ کو گالی دیتا ہے, میں تجھ سے پوچھتا ہوں کس مروان کو گالی دیتا ہے؟ حضرت علی کی بیٹی کے سسر کو گالی دیتا ہے, معاویہ کو گالی دیتا ہے. کس معاویہ کو گالی دیتا ہے؟ علی کے داماد معاویہ کو گالی دیتا ہے, یا کس معاویہ کو گالی دیتا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں کا نکاح بنو امیہ میں کیا. علی کے بیٹے حسین نے اپنی بیٹی کا نکاح بنو امیہ میں کیا. علی کے بیٹے حسن نے اپنا نکاح بنو امیہ میں کیا. علی کے پوتوں کا نکاح بنو امیہ میں ہوا. ابو بکر کے پوتوں کا نکاح بنو امیہ کے ساتھ ہوا اور علی کے خاندان کے ساتھ ہوا. یہ ساری رشتہ داریاں ہمیں بتاتی ہیں کہ قرآن سچ کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, آپس میں رحم دل ہیں. اللہ نے ان سب کو آپس میں ملا کے رکھا تھا. جو ان کی دشمنی بیان کرے وہ قرآن کا دشمن ہے, قرآن کا منکر ہے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.